بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میڈیکل ایتھکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ میڈیکل ایتھکس کیا ہے اور یہ کیسے ہم ڈیل کریں گے اپنے پروفیشنل فیلڈ میں۔ سو میڈیکل ایتھکس از بیسکلی اے برانچ آف فلاسفی، یعنی ہر چیز کے جیسے کچھ بیسکس ہوتے ہیں جہاں اس کی ڈرائیویشن ہوتی ہے، یا جہاں جب آپ بیسکس کو نہیں سمجھو گے تب آپ اس کو جتنا بھی ڈسکس کرو گے سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ یہ ہے کیا چیز۔ سو ایتھکس اصل میں فلاسفی ہے، فلاسفی کی ایک برانچ ہے، اور پھر ایتھکس یہ بایو ایتھکس اس میں آئے، اور بایو ایتھکس کی طرف سے ہم پھر میڈیکل ایتھکس کی طرف آتے ہیں۔ سو پہلے ہم فلاسفی کو ڈسکس کریں گے کہ فلاسفی کیا ہے۔ فرام گریک بائی وے آف لیٹن، یعنی یہ گریک سے ڈرائیو ہو کے لیٹن، اور لیٹن میں اسے فلاسفیا کہتے ہیں، اور فلاسفیا کا مطلب ہے لو آف وزڈم۔ اب لو آف وزڈم کیا ہے یہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فلاسفی از اے وے آف تھنکنگ اباؤٹ دا ورلڈ، دی یونیورس اینڈ دا سوسائٹی۔ فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی تھنکنگ ہے اباؤٹ دا ورلڈ، یعنی آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، یونیورس کے بارے میں سوچتے ہیں، اینڈ سوسائٹی اپنے ارد گرد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تو براڈ فیلڈ ہو گیا اس کا، یعنی فلاسفی ایک براڈ فیلڈ ہے۔ جب ہم برانچ میں آئیں گے تب ہم اس کو سمجھ آئیں گے کہ ہم ورلڈ کے بارے کیسے سوچتے ہیں، یونیورس کے بارے کیسے سوچتے ہیں، اور پھر سوسائٹی کے بارے میں، اور پھر سوسائٹی سے بھی نیچے آ کے اپنے پروفیشن میں کیسے سوچتے ہیں، اور پروفیشن سے پھر پرسنل لائف کی طرف آ جائے، جہاں پرسنل لائف سے جہاں جن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں ان کی طرف آپ جائیں، تو آپ کی مختلف سچویشن میں آپ کو مختلف تھنکنگ آ جائے گی۔ سو ان تھنکنگ کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان ایشوز کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ایک مادہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ سوچ سکتا ہے، اور اسی سوچنے کے عمل کو، اسی ڈیسیجن کے عمل کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ فلاسفی کہہ سکتے ہیں۔ It works by very basic questions about the nature of human thoughts، یعنی یہ بہت بیسک کوشچن پوچھ لیتا ہے۔ یعنی کیسے بیسک کوشچن پوچھ لیتا ہے؟ کہ آپ کے سامنے کوئی اچھا سا کام ہو رہا ہے تو آپ ضرور ذہن میں سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہی ہے، کیسے کر رہے ہیں، میں بھی اسے کرنے کی ہمت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ کہیں آپ کے سامنے غلط ہو رہے تو آپ پھر بھی ایسے ہی سوچ لیں گے کہ یہ کیسے ہو رہے، کیوں ہو رہے، کون کر رہے، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اور یہ بیسکس چیزیں ہیں، یعنی یہ بیسکس تھنگز ہے جو ہیومن کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو ایسے کوسچن جب آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو اسے ہم فلاسفیکل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں، اور پھر جب اسے موڈیفائی کر کے اپنے پروفیشن میں آ جاتے ہیں تو اسے پھر ہم یعنی ایتھیکل یا بایو ایتھیکل یا میڈیکل ایتھیکل تھنکنگ یا ایشوز کے سب آپ ڈیل کریں گے، تو پھر اسی کے جہاں آپ ڈیل کریں گے تو وہیں آپ کی تھنکنگ آ جائے گی نا۔ جب آپ ہاسپٹل میں ڈیل کر رہے ہوتے تو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ آپ کو تھنکنگ آ جائے گی کہ یار یہ مسئلہ کیسے ہو رہا ہے، یہ پیشنٹ کہاں سے آئے، یہ اسے میں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی تھنکنگ اور اس طرح کی ایشوز آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اچھا، اب لو آف وزڈم کیا ہے؟ بینگ سم ون ہو از سیکنگ دا ٹروتھ اباؤٹ سم تھنگ وٹ پرسنل بیس اور سیلف انٹرسٹ۔ بینگ سم ون ہو از سیکنگ دا ٹروتھ، ایک ایسا انسان یا کوئی بندہ جو ٹروتھ کے بارے میں یعنی ٹروتھ کا پیچھا کر رہے ہوتے، یعنی وہ سچ جاننے کی کوشش کرتے وداؤٹ پرسنل بیس اور سیلف انٹرسٹ، بجائے کوئی اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو یا کوئی، یعنی وہ صرف اپنی مائنڈ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ لو آف وزڈم ہے، اور یہ تقریباً ہر ایک ہیومن میں پایا جاتا ہے۔ جہاں اس کے سامنے کوئی ایشو اگر آ سکتی ہے یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اسے یہ لو آف وزڈم کا جو تھنکنگ ہے اس کے ذہن میں ضرور آ جاتا ہے۔ اچھا، اب فلاسفی تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ فلاسفی کیا ہے، یعنی یہ جب آپ یونیورس کے بارے، ورلڈ کے بارے
اپنے سوسائٹی کے بارے، ان چیزوں کے بارے جب آپ سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ بیسکس کوسچن آ جاتے ہیں، تو یہ یو کین سے دیٹ یو ہیو اے فلاسفیکل تھنکنگ. سو فلاسفی کو موڈیفائی کیا ہے ڈفرینٹ برانچز میں، یعنی ڈفرینٹ فیلڈز میں، ڈفرینٹ پروفیشن میں، سارے مختلف بیسس پہ اس کی ڈویژن کی ہے. اب ایتھکس اس کا ایک برانچ ہے. ایتھکس کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے. A set of rules or standards governing the conduct. A set of rules یعنی رولز کا ایک ایسا سیٹ اور اسٹینڈرڈ گورننگ دا کنڈکٹ یعنی وے آف ورکنگ، یعنی کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں. آپ پرٹیکولر کلاس آف ہیومن ایکشن اور پروفیشن. مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں آپ کسی چیز کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایشو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو رول سیٹ کیے ہیں آپ نے، آپ سے پہلے لوگوں نے، جو ان کے ساتھ آپ کی کیسے انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر رہے. A set of rules or standard governing the conduct. پرنسپل یا رولز جو ایک کام کو کنڈکٹ کرنے میں آپ کا ہیلپ دے دے. مطلب ادا شو چې کله یو خاص کار کوي او د هغې دپاره مخکې رولز جوړ شوي دي، نو هغه رولز معنی هغه رولز هیومنز جوړ کړي دي یا ستا په پروفیشن کې جوړ شوي دي، هغه رولز ته فالو کوي که نه فالو کوي او څنګه یې فالو کوي. any set of moral principles or values recognized by a particular religion, belief or philosophy. ہاں اب دوسرے اس میں کیا ہے کہ any set ethics کیا ہے؟ any set of moral principle، اخلاقی پرنسپل کا وہ مجموعہ اور ویلیوز ریکگنائزڈ یا اقدار ریکگنائزڈ بائی اے پارٹیکولر ریلیجن، جو کہ ایک خاص ریلیجن کے یا خاص سوسائٹی کے یا ایک خاص پروفیشن کے لوگوں نے اپنے لیے متعین کیا ہے. بلیف اور فلاسفی یعنی وہ فلاسفیکل بیس پہ ہوتا ہے، یعنی وہ اچھا اور برے کی بیس پہ ہوتا ہے. تو ایتھکس کو ہم شارٹلی کیا کہہ سکتے ہیں کہ رولز کا یا پرنسپلز کا وہ مجموعہ جہاں آپ ایک کام کو کنڈکٹ کرنے میں یعنی کنڈکٹ کرنے میں وہ آپ کا مدد کرے، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایتھکس کہہ دیں. سمپلی مطلب ادا شو لکه یو ځای کې چې مونږ کار کوو د هغې دپاره مونږ رولز جوړ کړي دي. رولز مطلب یعنی شرایط مولا بیسکس مولا جوړ کړي دي او په هغه بیسکس چې کوم دي هغه مونږ په دغه پروفیشن کې فالو کوو، نو دغې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو سمپلی ایتھکس. A set of rules or standard governing the conduct یعنی پرنسپلز یا رولز اسٹینڈرڈ گورننگ اسٹینڈرڈ پرنسپلز اور رولز گورننگ دی کنڈکٹ یعنی ایکشن کو سالو کرنے یا ایکشن کو کرنے میں مدد دے دے. آپ پرٹیکولر کلاس آف ہیومنز اور پروفیشن، چاہے وہ ایک ہیومنز ہو یا پروفیشن میں ہو. یعنی ہیومنز میں کیسے ہو؟ پروفیشن میں آپ کا ہیلتھ کیئر کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہیومن ایکشن یعنی ہیلتھ کیئر سے وداؤٹ جہاں لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں، مطلب لوگ جب عدالت وغیرہ میں جاتے تو ادھر بھی کچھ خاص پرنسپلز ہوتے ہیں نا، یا کوئی شاپ میں آپ جاتے ہیں تو ادھر بھی کچھ خاص ایتھیکل پرنسپلز ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو سٹینڈرڈز بنائے گئے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایتھکس ہے. Any set of moral principles or values recognized by a particular region مطلب سوسائٹی، کچھ خاص سوسائٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لیے کچھ خاص پرنسپل لگے کہ ہم اس کو فالو کریں گے، تو اس خاص پرنسپلس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے ہم ان کا ایتھکس کہہ سکتے ہیں. یا کوئی خاص پروفیشن والے لوگ ہو، انہوں نے اپنے لیے کچھ خاص پرنسپلز یا کچھ خاص رولز رکھے کہ ہم اس کو فالو کریں گے،
تو یہ مسئلہ وغیرہ حل ہو جائے گا. تو ان کو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے ہم ایتھکس کہہ سکتے ہیں. اب بایو ایتھکس کیا ہے؟ بایو ایتھکس اٹ از ڈرائیوڈ فرام گریک بایو. It is derived from the Greek bio, life, and ethics, moral. From a Greek, یعنی یہ گریک ورڈ ہے جسے بایو مین لائف اینڈ ایتھکس مین مورل. مورل کیا چیز ہے؟ مورل سمپلی ہم اخلاق کو کہتے ہیں. سو بایو ایتھکس مین یعنی لائف میں جو ایتھکس آتے ہیں، سمپلی لائف کے ساتھ جو ایتھکس ریلیٹڈ ہے وہ کیسے ہیں؟ دا سائنس آرٹ دیٹ ایمز ایٹ آئیڈینٹیفیکیشن انالیسز اینڈ ریزولوشن آف دا ایتھیکل ایشوز ان آلموسٹ اینی فیلڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہیومن ہیلتھ. یہ اب بایو ایتھکس وہ سائنس ہے یا وہ آرٹ ہے. آرٹ مطلب یعنی وہ فن ہے دیٹ ایمز ایٹ آئیڈینٹیفیکیشن، جس کا مقصد ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، یعنی ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، انالائز کرنا. انالائز مطلب آپ اس کے بارے میں جان جائیں. اینڈ ریزولوشن آف دا ایتھیکل ایشو، اور پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے in almost any field that is related to human life and health. ان سب میں جو کہ ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہوں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو. مطلب یہ ہوا کہ یہ گریک ورڈ ہیں بایو ایتھکس، جس کا مطلب ہے بایو مین لائف اینڈ ایتھکس مین مورل. مورل مطلب اخلاق، یعنی یہ وہ اخلاق ہے سائنسی بیس پہ یا آرٹ ہے جہاں آپ ایک ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں. یعنی آئیڈینٹیفائی مطلب ایسا ہے کہ آپ ایشو یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل کے بارے میں موسٹلی ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے تو ہم میڈیکل کی چیزیں ہی ڈسکس کریں گے. ایشو یہ مطلب ایشو ایک کارڈیالوجی وارڈ میں آپ کو پیش آ رہا ہے تو یہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ یہ ایشو تو کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہے. اب ایک ایشو آپ کو ایمرجنسی میں آئی اگر تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایمرجنسی سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ ایمرجنسی سے ریلیٹڈ پرنسپل اس پہ فالو کریں گے. آپ کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ پرنسپل اس پہ فالو کریں گے. آپ اگر دوسری جگہ پہ آ جائے تو آپ اس لحاظ سے اس پہ پرنسپل فالو کریں گے. اینڈ ریزولوشن، اب تو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ یہ ایسی ایشو ہے، پھر آپ اس کی انالیسس کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. اینڈ دین ریزولوشن، اور پھر آپ اس کے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ایشو آلموسٹ اینی فیلڈ. تو ایسے سارے فیلڈ جو ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہوں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں تو اسے ہم بایو ایتھکس کہہ رہے ہیں. سمپلی جو ایشوز ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہو، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو تو اسے ہم بایو ایتھکس کہہ سکتے ہیں. میڈیکل ایتھکس کیا ہے؟ میڈیکل ایتھکس از اے سسٹم آف مورل پرنسپلز دیٹ اپلائی ویلیوز اینڈ ججمنٹس ٹو دا پریکٹس آف میڈیسنس. میڈیکل ایتھکس از اے سسٹم آف مورل پرنسپل، یہ اخلاقی رولز ہے دیٹ اپلائی ویلیوز مین اقدار، قدر، اینڈ ججمنٹ جو کہ آپ ججمنٹ مطلب جسے آپ جج کر سکے، ٹو پریکٹس آف میڈیسن جس سے آپ پریکٹس آف میڈیسنس کو جج کر سکتے. یہ وہ اخلاقی پرنسپل ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں میڈیسنس میں، پریکٹس آف میڈیسنس میں. میڈیکل ایتھکس کیا ہے؟ یہ وہ اخلاقی پرنسپل ہیں جہاں آپ میڈیکل پریکٹس کو جج کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. تو یہ میڈیکل ایتھکس ہے. It is the branch of bioethics that is related to identification. It is the branch of bioethics that is related to identification. یہ bioethics کا برانچ ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے آئیڈینٹیفیکیشن سے. یعنی پہلے بھی کہا کہ آپ ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے
انالائز کریں گے اینڈ ریزولوشن آف مورل پرابلمس، اور پھر انہی پرابلمس کو ریزالو کرنے دیٹ از ارائز ان دا ہیلتھ کیئر آف انڈیویژول پیشنٹ جو کہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہو، تو اسے ہم میڈیکل ایتھکس کہلائیں گے۔ پہلے ہم نے دوبارہ ایک ریویو کرتے ہیں کہ ایتھکس اصل میں ہے کیا۔ ایتھکس اصل میں ہے فلاسفی کا ایک برانچ ہے، اور فلاسفی ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ فلاسفی یہ بیسکس ہے ایتھکس کا، جہاں آپ سوچتے ہیں، یعنی جہاں آپ کو سوچنے کی جو صلاحیت ہے آپ میں پیدا ہو جائے تو اسے آپ فلاسفیکل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو فلاسفی کو مزید ڈیوائڈ کیا ہے تو اس میں ایک برانچ آتا ہے ایتھکس۔ اب ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس یہ وہ رولز ہیں یا پرنسپلز ہیں جہاں آپ ایک پرٹیکولر کلاس آف ہیومنز اور ان کے ایکشنز کو جج کر سکے، یعنی اس کے جج کنڈکٹ کر سکے۔ اینی سیٹ آف مورل پرنسپل ویریز ریکگنائز بائی، اور یہ ان پرنسپلز کا مجموعہ ہے جو کہ خاص لوگوں نے یا ریلیجن نے اپنے لیے متعین کیے ہیں۔ بایو ایتھکس بھی ایتھکس سے ڈرائیوڈ ہوا ہے، اور یہ جب آپ ان مورل پرنسپلز کو ہیومن لائف میں ڈسکس کریں گے تو یہ بایو ایتھکس کہلائے گا۔ بایو ایتھکس سے جب آپ مورل پرنسپلز کو اور ایک ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر میں آپ ایک ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کریں تو اور اس پہ جو پرنسپلز وغیرہ اپلائی ہوتے ہیں تو اسے ہم میڈیکل ایتھکس کہتے ہیں۔ اٹ از دا برانچ آف بایو ایتھکس دیٹ از ریلیٹڈ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن، انالیسس اینڈ resolution of moral problem that is arise in the health care of individual۔ جب ہیلتھ کیئر میں آپ کے ساتھ اس طرح مورل ایشوز وغیرہ کریٹ ہوں گے اور اس پہ جو پرنسپلز یا جو رولز متعین کیے ہو اس کو آپ فالو کریں تو یہ میڈیکل ایتھکس کہلاتا ہے۔ میڈیکل ایتھکس، اب ایتھکس آپ کو کہتا کیا ہے؟ میڈیسنس آسک what can be done for the patient۔ اب میڈیسنس یعنی جو پروفیشن آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ what can be done، کہ میں پیشنٹ کے لیے، کہ آپ پیشنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایتھکس آپ کو کیا کہتے ہیں؟ what should be done for the patient، یعنی آپ پیشنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ should مطلب اب اس میں زور آیا ہے، اور یہ کیسے، اب اس کو ایتھیکل بیس پہ کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر سسٹم میں اور ایک انسانی جسم ہے۔ کمپیوٹر سسٹم آپ کو صرف رولز یعنی رولز وغیرہ ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے میڈیسنز دینے ہوتے، اس ٹائم پہ دینے ہوتے، اتنے مقدار میں دینے ہوتے، تو یہ آپ کو ایک فارمولے بیس پہ آپ فالو کر سکتے۔ لیکن ایتھکس آپ کو کیا کہتا ہے؟ ایتھکس آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنے زیادہ دیں گے تو بندے کو خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس کو اور بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتے، یہ یعنی جب آپ اسے انسانی ہمدردی کے بیس پہ ڈیل کریں تو یہ آپ ایتھکس کہلائے گے۔ مطلب یو سسٹم نے جاغتا ستا لگا صرف رولز یا ریگولیشن آغا چی کمدے پرووائڈ کئی، لگا سنگا جماعت کمپیوٹر مثال در کچھ آغا دا خی چی دا میڈیسن چی کمدے دا پا دومرا ٹائم بور کے دا سی بور کے دومرا مقدار سر بور کے، قبل طرف تو استاد دا پتہ لگی چی دومرا زدی پیشنٹ اور کم دا غریب دے، دا چی کمدے دا لری زین رات لے نشی، دا چی کمدے دا تا گاڑی مسئلہ دا سر دا مرشوم دے، دا سر چی کمدے نور مسئلی دی، نو آغا ستا اکسپل تینکنگ دے کنا، نو بجائے دا دی چی تا آغا رولز ریگولیشن آغا فالو کی، تا تا چی کم دا دل تا کی ایتھیکل ایشو دا، و تا تا خپل دا ذہن ضمیر چی کم سوئی چی آیا دا دکر دا فائدہ دا 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 فارا فائدہ مند دے، نو تا چی کم دے
ایتھکس میں فالو کے یا وقت سے فالو کے ایتھکس میں فالو کے ایتھکس ٹو ڈو گڈ اینڈ ہارم نہ کول بد نہ کول ٹو ڈو گڈ پرنسپلس فالو کا اور باغی پہ ذریعہ مانی تب گڈ کہی ہارم برچا سرا نہ کہی ریزن ٹو ڈسکس ایتھکس منگا ایتھکس وری ڈسکس کرو وی فیس ایتھیکل ڈیلاماس ایوریز ڈے منگا ایتھکس منگ تو ضرورت ولی رضی وی فیس ایتھیکل ڈیلاماس ایوری ڈے ایتھیکل ڈیلاماس مطلب دے ایتھیکل ایشو منگ سر روزانہ فیس کے دیش لگا سنگا منگ سر فیس کے دیشی ایتھیکل ایشو منگ سرا داسی فیس کے دیشی تاستا مادا ایگزامپل مخ کے ہم در کرے ہو کہ وس یو دو پیشنٹ دی منگ سرا یو تا چکما دے دیر زید سیویر پین دے او بلتا چکما دے آغا تا سیویر پین نہ دے خو آغا چکما دے دا غن بلیڈنگ روان دے دیر زید او تا دا فتح لگی چر دا پیشنٹ چکما دے دا دی بلیڈنگ دے وجنا دا ڈیت دا ہوم کی دیشی نو بجائے دے دے چتر سیویر پین والا پیشنٹ چکما دے آغا ڈیل کی تا سرا تا تا خپلا هم دا زمیر وای چې دنه بلیډینګ روان دی دا مړ کیږي نو ته دا راشه د ډیت والا چې کم پیشنټ دی هغه به ته ډیل کی بل څنګه ایتیکل ایشو تا سره فیس کی دی شي اوس یو کس دی هغه چې کوم دی هاسپټل ته راغی او هغه چې کوم دی ایمرجنسی ته دی ایمرجنسی کی داغه نمبر بجای د دې چې هغه روسته دی خو هغه هم د ډیت کیس دی نو ته بجای د دې چې ته نارمل نور پیشنٹ ډیل کی ته به چې کوم دی هغه د ډیت سیویر کیس چې کوم دی هغه به ډیل کوي خو دې کې بیا روسته چې کوم دی موږ ډیفرنٹ ایتیکل پرنسپلز وایو ایتیکل تھیوریز وایو ټو هاو ټو ډیل a proper a patient or an action with a proper principle and how it possible بعد میں جب ہم اس میں اس کے جو پرنسپلز پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایتھیکل ایشو کیسے ہو سکتی ہیں اور کیسے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے لیکن آپ پہلے ایسے ایک ایتھیکل ایشو کو سمجھے کہ ایتھیکل ایشو ہے کیا ایتھیکل ایشو مطلب جہاں آپ کو اخلاقی شکست کا سامنا ہو اخلاقی شکست کا کیسے سامنا ہو یعنی پہلے ہم نے جب فلاسفی میں ڈسکس کیا کہ جب آپ بیسک کوسچنز ارائز ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں تو اس طرح ایک ایتھیکل ایشو میں بھی آپ کے بیسک کوسچن ارائز ہو جائیں گے نا جب آپ کے سامنے کوئی غلط ہو رہا ہوتا ہے یا ٹھیک ہو رہتا ہے اور وہ آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو یعنی کیسے ریلیٹڈ ہو سکتا ایگزامپل میں دے سکتا ہوں ابھی آپ نے ایک پیشنٹ سے بلڈ لے لیا اور وہ پیشنٹ کا جو بلڈ تھا سیمپل تھا آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا تھا وہ بلڈ آپ سے گر گیا یا ضائع ہو گیا اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو فیک رپورٹ دے دیں آپ اس سے دوبارہ رابطہ کریں اور اس سے دوبارہ سیمپل لے لیں اس میں بجائے کہ آپ نے اس کے چارجز لیے ہو لیکن آپ نے فیک رپورٹ کی بجائے اسے ایک دوبارہ سیمپل لینے اور یہ آپ کو ایک ایتھیکل ایشو آ سکتا ہے ایتھیکل ایشو آر اپن ہارڈ ٹو ڈیل ود ان کلینکل موسٹلی جتنے بھی ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ کلینکل میں بہت ہارڈر ہوتے ہیں یعنی ڈیل کرنے میں بہت مشکل ہوتے ہیں کیسے ڈیل کرنے میں ایک تو ہمارے ہاں جتنے جیسے حالات ہیں ایک تو اور ہاسپٹلس کے تو وہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ نے ایک کو ڈیل کرنا ہوتے ہے اور سب سے زیادہ تو اس میں جو پین وغیرہ یعنی جو سچویشن ایک ایک مریض پہ گزرتا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ خیالات آئیں گے کہ میں کس کے پاس جاؤں کس کے پاس نہ جاؤں کس کو میں پریفر کروں کس کو میں پریفر نہ کروں ہاں اگر ایک کو پریفر کروں تو دوسرا کیا سمجھے گا دوسرے کو پریفر کروں تو پہلے والا کیا سمجھے گا جو پہلے آئے اس کو ڈیل کروں تو بعد والا کیا سمجھے گا ہاں اور تیسرا یہ کہ ایک میں اگر پہلے والے کو ڈیل نہ کروں بعد میں آنے والے کو ڈیل کروں اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بعد میں آیا ہے یہ مشکل سچویشن ہے جو پہلے آیا ہے وہ نارمل سچویشن میں ہے لیکن اب جو پہلے آئے ہیں وہ اس والے پیشنٹ کو نہیں پتہ کہ جو بعد میں آیا ہے یہ کتنا سیویر ہے آپ تو ٹیکنیشین ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے
تو آپ کو تو پتہ ہوگا، تو اس طرح دوسرے کو بھی سمجھانا آپ نے ہوگا پھر، تو یہ مشکل ایشوز کافی سارے آ سکتے ہیں کلینکل پریکٹس جب آپ کرتے ہیں۔ دیئر آر اپن نو بلیک اور وائٹس بٹ گریز، آپ نے کوئی بلیک وائٹ یعنی اچھا یا برا، بس آپ نے موسٹلی یہ کرنا ہے کہ آپ نے نارمل میں رہنا ہے، یعنی آپ نے اپنے ایتھکس کو فالو کرنا ہے۔ It has been recognized as an area important in medical education، یہ امپورٹنٹ ایرا ہے، آج کل تو بہت امپورٹنٹ ہوا ہے ایک میڈیکل ایجوکیشن میں۔ If dealt with poorly can lead into sticky situation، اگر آپ ایک ایتھیکل ایشو کے ساتھ پورلی ڈیل کرو گے تو آپ کو مختلف سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کسی کے ایک رپورٹ دے دے کہ آپ کا جو ہیموگلوبین لیول ہے یہ 14 ہے، اور وہ ہیموگلوبین لیول وہ اس کا آلریڈی ہائی ہے 17-18 سے بھی ابو ہے، اور اسے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ ہیموگلوبین کو اور بھی اس کے لیے کوئی ٹیبلٹس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کہے کہ آپ کا ہیموگلوبین لیول ہائی ہو جائے۔ اب آپ نے غلط اس کو رپورٹنگ دے دی ہے، اور جا کے ہیموگلوبین کا میڈیسن وغیرہ اس نے اور کھا لی، اور اس کا ہیموگلوبین جو پہلے سے زیادہ تھا وہ اور بھی زیادہ ہو گیا، اور اس کو ایک بیماری لگ گئی، تو دوبارہ اگر اس نے آپ کا میڈیکل رپورٹ چیلنج کیا تو اس میں آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کچھ خیال رکھنے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ کچھ پیشنٹس میں یعنی جو ہم نے ڈیتھ کی بات کی ہے، اب ایک پیشنٹ آئے ایمرجنسی میں جہاں آپ جو بلیڈنگ جس سے ہو رہا ہے، اور وہ آپ پورلی اس کے ساتھ پیش آئے اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب اگر وہ موت کے منہ میں چلا گیا اور وہ کل چیلنج کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کیا، تو یہ ایک ایتھیکل ایشو تھی آپ کے لیے جو آپ نے اسی ٹائم اٹینڈ نہیں کیا، اور اس سے آپ مختلف یعنی ہارڈ سچویشن میں جا سکتے ہیں۔ سو ایتھیکل جتنے بھی ایشوز ہیں آپ نے ان سے بالکل پرنسپلس کو فالو کر کے اور ویری سیریس ہو کے پیش آنا ہوتا ہے۔ وائی از ایتھکس این انکریزنگ ایشو فار دا ہیلتھ کیئر، اب ہیلتھ کیئر میں یہ کیوں اتنی ایمرجنگ ایشو بن رہی ہے کہ an increasingly technological society with complicated issues that never had to be considered before، یہ ایتھیکل جو تھے یہ پہلے کنسیڈر نہیں کرتے تھے لیکن اب ہو رہے، کیوں ہو رہے؟ مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے، زیادہ تو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ جو ہیلتھ کیئر فیلڈ میں، مطلب ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے کہ کتنے جو مشینز وغیرہ ہیں یہ سارے جتنے مشینز ہیں، یہ ایک منٹ ویٹ کرے، اچھا جی، یعنی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ میڈیکل فیلڈ میں آئی ہے جس سے ایتھیکل ایشوز بڑھ گئے ہیں۔ The changing fabric of society, particularly in terms of family structure، the changing fabric of society یعنی سوسائٹی کے جو رولز یا اقدار وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی جو سوسائٹی کے جو ویوز وغیرہ وہ کافی سارے چینج ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے مختلف ایشوز پیش آ سکتے ہیں۔ Health care has become a consumer-driven system based on claims become more knowledgeable system۔ Health care has become a consumer-driven system، یعنی پہلے لوگ اتنی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب جو پیشنٹ یا جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہ کافی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنی فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے، اور
تو آپ نے ان کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہوتا ہے تو موسٹلی ایتھیکل ایشو ان کی وجہ سے بھی کریٹ ہو جاتی ہے. تو سمپلی ہم یہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سوسائٹی میں چینجز کی وجہ سے جو ایشوز پیش آ جاتے ہیں تو ان کو ایتھکس جو ایشوز پیش آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں ایک ایتھیکل پرنسپلس کی کریشن کرے اور ان ایتھیکل پرنسپل کے ذریعے پھر ان ایشوز کو سالو کرے. واٹ از این ایتھیکل ایشو آر مورل پرابلم؟ کون سی ایسی ایتھیکل ایشوز ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایتھیکل ایشو ہے. وی انکاؤنٹر کنفلکٹنگ ویلیوز بلیوز گولز آر رسپانسبلٹیز. جب آپ کو ایتھیکل ایشو کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو اخلاقی شکست کا سامنا ہو، یعنی اخلاقی طور پر آپ فیل کریں کہ یہ غلط ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہو رہے ہیں، تب یہ ایک ایشو کو ایتھیکل ایشو ہے. وی آر کنسرنڈ دیٹ پرسن اور دیئر رائٹس آر ناٹ بینگ ریسپیکٹڈ. وی آر کنسرنڈ، ہاں مونږ ته داسې پته ولګي چې اوس تا ته یو کس ته ویني چې د هغه رایټس چې کوم دی د هغه حق دی او هغه هغه سره په ریسپیکټډ یعنی په ښه انداز کې چې کومه دی هغه هغه ته نه میلاویږي، نو تا ته به اټومیټکلی څه تھنکینګ وغیره به درته راځي که نه. یو کین سے دیٹ از این ایتھیکل ایشو. وی آر کنسرنڈ اباؤٹ فیئرنیس اینڈ جسٹس. جہاں ہمیں فیئرنیس یعنی صفائی یعنی بالکل آپ فیئر فیل کریں، اینڈ جسٹس اور انصاف کی فیلنگ آپ سے آپ کا ذہن مانگے کہ آپ کو ادھر جسٹس انصاف کرنا چاہیے، تو یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے. وی آر انشور وٹ وی شوڈ ڈو اور وائی وی شوڈ ڈو اٹ مورلی اسپیکنگ. کله چې تا ته د اندر نه دا آواز کېږي چې زه اوس په دې ټایم کې څه وکړم او ما له څه پکار دي. سو دس از این ایتھیکل ایشو. اچھا جی، سمری اس کا یہ ہوا کہ دوبارہ ہم اس کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے کیا اور یہ کیسے. ایتھکس جو ہے یہ فلاسفی کا برانچ ہے، اور فلاسفی کے کیا کہتے ہیں لو آف وزڈم ہے. یعنی آپ کو اپنی جب آپ کو اپنی تھنکنگ سے پیار ہو جائے، لو آف وزڈم اسے کہتے ہیں. یعنی جو آپ سوچتے ہیں کہ وہ جو سوسائٹی میں جو یونیورس میں جو ورلڈ میں آپ رہتے ادھر آپ اچھے اور برے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اسے ہم فلاسفی کہہ سکتے ہیں. پھر ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس یہ وہ اخلاقی پرنسپل یا وہ رولز ہے جو ایک کام کو کنڈکٹ کرنے میں آپ کا مدد کرے. دا آغا اخلاقی رولز دی کله چې ته یو کار کوي او د هغې په سالو کولو کې یا د هغې په کنډکټ کولو کې مطلب په کولو کې کنډکټ مطلب کولو کې هغې کې تا ته هیلپ درکړي، نو هغې ته څه وایي؟ ایتھکس وایي. فلاسفي څه ته وایي؟ فلاسفي وایي چې کله ته د یو شي باره کې، د ورلډ باره کې، د سوسایټۍ باره کې، د خپل پروفیشن د خپل فیلډ باره کې چې کله ته تھنکینګ ساتي هغې ته فلاسفي وایي. او کله چې ته د پروفیشن فیلډ باره کې تا یو رولز ایښي دي او هغه رولز تا له په هغه کار کولو کې مدد درکوي، هغه کار سالو کولو کې تا ته مدد درکوي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو ایتھکس. اوس ایتھکس چې کومه دی دا مزید ډیوایډ کړي دي، بایو ایتھکس ته راغلی دی. بایو ایتھکس کله چې موږ یو کار په لایف ساینسز کې کوو، یعنی په هیومن لایف کې کوو، او دا هیومن لایف کې چې کله مونږ کار کوو او د هغې مونږ یو خاص پرنسپل ایښي وي، او هغه پرنسپل چې کومه دی، هغه رول چې کومه دی، هغه مونږ ته مدد راکوي په هغه کار کنډکټ کولو کې. سو د هغه کار چې کومه دی مونږ ته هیومن لایف کې انټرنل وي، دیٹ ول بی ا بایو ایتھکس. ہاں میڈیکل ایتھکس. اب میڈیکل ایتھکس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھکس ریلیٹڈ ٹو میڈیکل ہیلتھ کیئر، یعنی جہاں آپ میڈیکل پریکٹس کرتے اور وہاں آپ کو ڈفرینٹ مورل ایشوز
پیش آ جائے اور اس کے جو پرنسپل ہے وہ آپ کو سالو کرنے میں اس کا ہیلپ آؤٹ کرے تو اس کو ہم میڈیکل ایتھکس کہتے ہیں. میڈیکل ایتھکس یا ایتھکس یہ ہے کہ تاسو چې څنګه مو ویلي چې یعنی ته یو کله یو خاص رولز فالو کې ته یو خاص سسټم فالو کې او یا کله تا ته دی چې کوم ستا انټرنلی ضمیر هغه ته د وایي چې دا ته غلط کوي سمپلی دیٹ از کال ایتھکس. ہمیشہ جی منگا کوم سکو دیٹ ویل بی دی ایتھکس بیسس ٹو ڈو رائٹ یعنی خکوا ٹھیک کوا نیور ڈو ہارم. یہ اس کے کچھ پرنسپل ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. منگا ریزن ٹو ڈسکس ایتھکس دا ایتھکس منگا ولی ڈسکس کرو منگ تا مختلف ایشوز رات لیشی پس منگ فیلڈ کی پس منگ سوسائٹی کی منگا ڈیلی لائف کی وہ کا ایشو منگ سر از منگ پروفیشن ہیلتھ کیئر کی بھی ناغا میڈیکل ایشوز بھی اور آغا ایشوز ڈیل کولو دا پارا منگ تر مختلف پرنسپلز یا منگ تر مختلف رولز ضرورت دے نو آغا رولز داغه د پاره مونږ دا ایتھکس خېدي نو د دې د وجه نه مونږ چې کومه دی ایتھکس ډسکس کوو خو مونږ کله هم د دې سره دغه ایشو سره مونږ پورلی هغه مونږ چې کومه دی هغه مونږ سره ډیل وکړو نو دا به مونږ سخت سچویشن تر رسوي لایک یو کین لیفٹ یور جاب اور یو کین بی found guilty or you can go to a court or you can go to a jail if you do very harm. So be very serious about the ethical issues in your profession, in your field, and your place where you are working. Ethical issue increasingly issue دا چې کومه د increasingly care increase کیږي ولې زیاتر د ټیکنالوجي یوز نه لائک ٹیکنالوجی یوز دا سی چې منگا ڈیفرنٹ ایکس رے مشینز دی منگ سرا اس ایکس رے مشین دا تا ته یو چې کومه دی یو پریگننٹ فیمیل دا اوس د هغې دپاره بجای د دې چې تا ته د دې د ایکس رے هغې ته ضرورت نشته دی او ته چې کومه دی د خپلو پیسو دپاره یا څه د مقصد دپاره هغې ته یو ایکس رے لیکې نو دا خو ته غلط کوي د هغې د بچي سره د هغې سره دا خو ته ټول ډېر غلط کار کوي دیٹ از an ethical issue and if you do it and that the patient become serious so you will be found guilty. خو دا د دې لږه هسټري تاسو چې سټډي کوئ نو ډېر امپارټنټ به هسټري د دې داسې وه چې د ایتھکس دا چې کله ډیرایو کېدل نو د دې فرسٹ ټایم کې به چې کله ریسرچ کېده لکه اوس کرونا وایرس باره کې چې کوم ریسرچ کېږي نو د دې نه مخکې به چې فرسٹ ټایم کله به سمال پاکس چکن پاکس یا کاو ډیزیز چکن پاکس باندې سمال پاکس باندې کله چې ریسرچ کېده نو هغې کې به ډفرنټ ساینټسټ وي هغوی ته به پته نه لګېدله یعنې هغوی به هیومن باډي ته به انجکشن ور واچول وایرس به ور واچول نو د هغه انجکشن وایرس نه به چا به ډیت شو چا ته به ډېر سخت سیریس نقصان به ورسېده بیا چې کومه دی په 90s کې د دې یو باډي جوړه شو هغه باډي چې کومه دی د دې دا ایتھکس بیکګراؤنډ کې ښودی چې د دې به یو خاص بیسکس به وي یعنې دا د رولز به فالو کېږي هله به ریسرچ کېږي نو سیم هماغه رولز چې کومه دی په هغه ریسرچ کې شو دلته به میډیکل کیر کې راوستل چې دا رولز به فالو کېږي په یو خاص فیلډ کې نو هله به هغه فیلډ به چلیږي یعنی ته چې لیب کې ته به داسې دې ټایم پورې به داسې ایشو تا ته راشي دا پرنسپلز به فالو کې یا داسې چې کوم تا سره کیس وشي نو داسې ایشو بس فالو کې نو دا ډفرنٹ کیسز دي بیا ودان ټایم یو ہیو ٹو فالو اٹ. اچھا جی ایتھیکل ایشو اور مورل پرابلم ایتھیکل ایشو اور مورل پرابلم دا به کله وي کله چې تا ته انټرنلی دا فیل شي چې دا غلط کېږي دا چې کومه دی زیاتی کېږي انجسټس کېږي تا ته د خپل ریسپانسبیلیټي احساس کېږي چې دا زما ریسپانسبیلیټي ده خو دا زه نه کوم نو دیٹ از ول بی این ایتھیکل ایشو. تھینک یو اینڈ ہوپ یو پیپل ول بی انڈرسٹینڈ to this topic. Might be it is maybe it is a bit different for you people
but I hope that you have to understand it as we are discussed it before 2 to 3 months. یہ تو جسٹ انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ان چیزوں کی آپ کو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. باقی اس کا جو نوٹس ہے وہ میں نے پریپیئر کیے ہے اور انشاءاللہ رات تک میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. یہ جو چیزیں ہیں آپ اس لوگ کو صرف پڑھیں سمجھیں اور باقی نوٹس جو ہے اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ریڈنگ یا جو فل پریکٹس ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. ہوپ یو پیپل understand it. Thank you and goodbye.